فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو حجامہ، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ اپنے اوپر کیا بھی ہے اور اپنے امتی کو کرنے کے لیے کہا بھی ہے۔ حجامہ کیا ہے؟ حجامے میں کتنے اقسام ہیں؟ کیسے اس سے علاج ہوتا ہے؟ سائنٹیفک طریقہ کیا ہے؟ اور کون سی بیماری کا اس حجامہ میں علاج موجود ہے؟ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم بات کرتے ہیں۔ یہ حجامہ بہت پرانا، کئی عرصوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس کی جو ہسٹری جو ملتی ہے تقریباً 5,500 سال سے ہے، جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایشین ایجپٹ کے دیواروں میں بھی کپنگ کے تعلق سے اس کی پوری گرافکس، جو انسٹرومنٹ یوز ہوتے ہیں، اس کو بتایا گیا ہے۔ سیکنڈ سلائیڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں، پرانے زمانے میں زہر کو نکالنے کا ایک طریقہ تھا، جو سنک کے ذریعے سے وہ گندگی کو نکالتے ہیں۔ اس طرح سے گریس کا طریقہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی حجامہ کے کئی طریقے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح مغل کے دور میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مغل کے بادشاہ اور اس کے وزیر سارے لوگ حجامہ کیا کرتے تھے۔ حجامہ کرنے کے لیے کئی انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں۔ اس میں سے چند انسٹرومنٹس ہیں جو ہم آپ کے سامنے بتا رہے ہیں، جیسے سنک کا استعمال کرنا۔ ایک زمانہ تھا جس میں مشنری نہیں تھی، تو لوگ گائے کے سنگ سے خون کو سک کر کے نکالا کرتے تھے، اور جب ترقی ہوئی تو لوگوں نے بیمبو کا استعمال کیا اور پھر بیمبو سے حجامہ کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد گلاس کے ذریعے سے کیے۔ آج کے کئی انسٹرومنٹس ہیں، جیسے پلاسٹک کپ سے لوگ حجامہ کیا کرتے ہیں۔ کئی حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کی تعریف کی ہے۔ مثال کے طور پر بخاری کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 3 چیزوں میں شفا رکھی ہے، ایک شہد میں، دوسرا حجامہ کروانے میں، اور تیسرا داغنے میں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو داغنے سے روکتا ہوں۔ اور ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں The best medical treatment you apply is الحجامہ۔ تم جتنے بھی تھراپیز استعمال کرتے ہو علاج میں، اس میں حجامہ کروانا ایک بہترین شفا کا ذریعہ ہے۔ اگر حدیث کے اندر اور بھی ہم غور کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 17، چاند کے 19 اور چاند کے 21 تاریخ کو حجامہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مثال کے طور پر چاند کے 17، 19، 21 اس کا سائنٹیفک ریزن کیا ہے یہ تو طب نبوی کے اندر ذکر نہیں ہے، مگر ہمیں یہ بات کلیئر طریقے سے سائنس سے ملتی ہے، جو میں آپ کو سلائیڈ بتا رہا ہوں، کہ ہمارا تعلق چاند سے انسان کا جسم کا کیا ہے۔ کئی ایسے تہوار ہیں غیر مسلمانوں کے اندر کہ لوگ اس چاند کو دیکھ کے وہ تہوار مناتے ہیں۔ مسلمانوں بھی رمضان ہو یا عید ہو، چاند کو دیکھ کر روزہ اختتام کرتے ہیں، پھر روزہ کی شروعات بھی کرتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہمارا تعلق سائنٹیفک لیول پہ بھی چاند سے اور چاند کی روشنی سے ملا ہوا ہے۔ اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے سائنٹیفک طریقے سے اس بات کو رکھا ہے کہ ہمارے جسم کے جو اخلاط ہیں، جس میں خون، بلغم، صفرا اور سودا، یہ چاروں چیزیں موجود ہیں، اس کا اثر چاند سے ریلیٹڈ ہے۔ اور اگر آپ کو بہتر طریقے سے سمجھنا ہے
کہ آپ دیکھیں گے چاند کے 15 تاریخ کے بعد سمندر کی جو لہریں ہیں وہ اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی لہروں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بیچ میں لوگ چاند کے 15 تاریخ سے لے کے چاند کے 25 تاریخ تک کبھی کبھی الاؤڈ نہیں کرتے۔ اسی طرح خون، بلغم، صفرا، سودا یہ خود بھی ایک لکوڈ فارم میں ہے ہمارے جسم کے اندر، تو چاند کے 17 تاریخ کے بعد یہ جلد کی طرف اوپر اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب ہم حجامہ کرتے ہیں تو موسٹلی اس کے اندر گندے انگریڈینٹس جو نقصان پہنچانے والی ہیں وہ خارج ہوتے ہیں۔ ٹائپس آف حجامہ۔ حجامہ کے 3 اصل ٹائپ ہیں، جیسا حجامہ معشرت ہے جس کے اندر خون کو نکالا جاتا ہے، جس کو ہم ویٹ کپنگ کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے حجامہ بلا شرط جس کو ہم ڈرائی کپنگ کہتے ہیں۔ اگر اسی کو آگ کے ذریعے سے کپ بٹھاتے ہیں تو یہ تیسرا ٹائپ ہو جاتا ہے جس کو حجامہ ناریہ کہتے ہیں۔ ڈرائی کپنگ کی کیفیت کے حساب سے بھی بہت سے اقسام ہیں جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہوتا ہے لائٹ کپنگ، اس کے بعد میڈیم کپنگ، اسٹرانگ کپنگ، موونگ کپنگ، نیڈلنگ کپنگ، اور اسی طرح سے فلش کپنگ، ہربل کپنگ اور واٹر کپنگ۔ یعنی کیفیت کے حساب سے اس کے الگ الگ طریقے ہیں جو ہر مرض میں الگ الگ طریقے سے کپنگ کیا جاتا ہے۔ لائٹ کپنگ صرف اگر رومیٹک آرتھرائٹس پیشنٹ ہے یا جسٹ جنرل اسکن کو مساج کرنا ہے تو لائٹ کپنگ کا استعمال ہوتا ہے۔ میڈیم کپنگ اگر کوئی مواد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا ہے جس کو یونانی میں امالہ کہتے ہیں تو اس کو میڈیم کپنگ کرتے ہیں۔ اسی طرح خون اگر نکالنے کا مقصود ہے تو وہاں پر اسٹرانگ کپنگ کیا جاتا ہے، یا مریض کو اس کے مواد فاسدہ جو ہے اس کو ایک طرف سے دوسری طرف ٹرانسفر کرنے کے لیے موونگ کپنگ اور مساج کپنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ چائنا کے اندر جو چائنیز تھراپسٹ ہیں پہلے نیڈل ایکوپنچر نیڈل کو ڈالنے کے بعد اس کے اوپر پھر کپنگ لگواتے ہیں، اس کو نیڈلنگ کپنگ کہتے ہیں۔ فلیش کپنگ جو کپ لگا کے نہیں چھوڑتے بلکہ ایک کپ لگانے کے بعد پھر دوسرا کپ تیزی سے لگاتے ہیں، اس کو فلیش کپنگ کہتے ہیں۔ ہربل کپنگ سمجھے کہ کوئی آئل یا کوئی بھی ایسی دوائیں آپ کو اسکن میں نفوذ کرنا ہے، ابزور کرانا ہے تو ہربل کپنگ کا استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی واٹر کے اندر، پانی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا رکھا ہے تو کئی لوگ زمزم کا پانی بھی اس میں استعمال کرتے ہیں، کئی لوگ صرف پانی کے ذریعے سے بھی علاج کرتے ہیں جس کو واٹر کپنگ کہتے ہیں۔ یہ کیفیت کے حساب سے بہت سے ہیں۔ اسی طرح سے ہاٹ کپنگ ایک ہوتا ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مریض کے حساب سے، مرض کے حساب سے الگ الگ طریقے سے کپنگ کرتے ہیں۔ میں آج آپ کو کچھ ڈرائی کپنگ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ڈرائی کپنگ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر خون نہیں نکالا جاتا۔ مثال کے طور پر اس کے اندر جب انٹرنل کنجیشن ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کے گردن میں درد ہو گیا جس کو ہم سرویکل اسپونڈیلوسس کی وجہ بھی بولتے ہیں، اس میں گردن کو ہلانے میں تکلیف ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں گردن کے پیچھے کے جو حصے میں کہیں نہ کہیں مجھے لاک ہو گیا ہے جس کو ہم میڈیکل میں کنجیشن کہتے ہیں۔ تو ظاہر سے بات ہے ڈرائی کپنگ کرنے کی وجہ سے وہ کنجیشن جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے ڈرائی کپنگ کا اصل مقصد ہوتا ہے انٹرنل ٹیشو کا مساج کرنا اور اس مقام کو حرکت دینا، اس مقام کو گرمی پہنچانا۔ یہ اس کے کچھ طریقے ہیں جو آپ سلائڈز پہ دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک طریقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں حجامہ، جس کو ویٹ کپنگ کہتے ہیں۔ حجامہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرائی کپنگ یا فیر کپنگ ثابت نہیں ہے۔ حجامہ معشرت یعنی خون کو نکالنا۔ مثال کے طور پر ہمارے جسم کے اندر ایسے 10 چیزیں ہیں جس کا نکلنا بہت ضروری ہے، جیسا پسینہ ہو گیا، ناک سے کبھی چھینک آتی ہے، پیشاب کا ہونا، موشن کا ہونا، اسی طرح سے عورتوں میں حیض کا نکلنا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ جب اس کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو بیماری کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ویٹ کپنگ کرتا ہے، مرد کے اندر ظاہر سی بات ہے خون نکالنے کا دوسرا طریقہ نہیں ہے،
تو یہ ویٹ کپنگ جو کرتے ہیں اس کا اصل مقصد ہوتا ہے استفراغ کرنا. استفراغ کے معنی گندی چیز کو باہر نکالنا. چاند کے 17 تاریخ کو یہ ثابت ہوا ہے کہ گردن کے نیچے کا جو اصل پوائنٹ ہے اس جگہ پہ زیادہ گندا مواد جمع ہوتا ہے. تو اس جگہ پہ ہجامہ کرنے سے کئی بیماریاں سے بچ سکتے ہیں. اور ایک ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس کو ہجامہ ناریہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر آگ خود اس کا مزاج گرم اور خشک ہے. جوڑے میں درد ہونا، رومیٹڈ آرتھریٹس، اس کا آپ یونانی طریقے سے آپ دیکھیں گے اس کا مزاج سرد و تر ہے. مزاج کے حساب سے دیکھیں گے تو یہ گرم و خشک سرد و تر کو مٹا دیتی ہے. تو آگ خود اندر حرکت پیدا کرتی ہے اور گرمی پیدا کرتی ہے. اسی طرح سے جو ہپوکریٹ جس کو ہم بقرات کہتے ہیں، ان کا ایک قول ہے کہ واٹ میڈیسنس ڈو ناٹ ہیل دا لینس ول، واٹ دا لینس ڈو ناٹ ہیل فائر ول. جب ہم علاج شروع کرتے ہیں دواؤں سے، اگر اس میں فائدہ نہیں ہوتا ہے تو لینس کے معنی جو کاٹنا وہ فائدہ مند ہے. اگر وہ فائدہ مند نہیں ہے تو فائر یعنی آگ سے جو علاج کرتے ہیں وہ ضرور فائدہ کرتا ہے. اسی طرح سے بیسک چیز ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کئی جسم کے ایسے امراض ہوتے ہیں جو 3 وجوہات سے پیدا ہوتے ہیں جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کنجیشن، دوسرا ہوتا ہے اسٹیگنیشن اور تیسرا ہوتا ہے بلاکیج. کنجیشن کے معنی ایک جگہ پہ کوئی چیز کا جمع ہو جانا، اسٹیگنیشن کوئی چیز جا رہی ہے وہاں پر رک جانا، بلاکیج کوئی چیز کا سدہ پڑ جانا. مثال کے طور پر ہارٹ اٹیک کیوں آتا ہے؟ ہارٹ کو سپلائی کرنے والی کئی آرٹریز ہیں، اس آرٹری کے اندر کوئی گندی چیز جمع ہو گئی جس کو ہم کولیسٹرول کہتے ہیں، ٹرائیگلیسیرائڈ کہتے ہیں. اگر وہ جمع ہو گئی تو خون کا سرکولیشن ٹھیک سے ہارٹ کو نہیں پہنچتا. قلب کو صحیح مقدار میں صحیح خون نہ پہنچنے کی وجہ سے وہاں پر اسٹمک ہارٹ ڈیسیز ہو کے مریض مرنے کے بہت سے چانسز ہو جاتے ہیں. صفائی، اسلام اور مسلمان. شیخ عبد الواجد مدنی سے جانیے صفائی کا کیا ہے مقام اسلام میں. ہر پیر دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے دماغ میں جو خون کی نالیاں گزرتی ہیں اس کے اندر کبھی کوئی بلاکیج ہو گیا تو وہاں پر پیرالسس اور ہیمیپلیجیا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے پین جو ہوتا ہے، جو درد جو ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں نسوں کے اندر بلاکیجز ہو جانا یہ خود بھی ایک پین کا سبب ہوتا ہے. آج ہمارا لائف اسٹائل الگ ہو گیا ہے. ہم چیئر پہ بیٹھتے ہیں، ویسٹرن ٹوائلٹ استعمال کرتے ہیں، ہمارے اندر فزیکل ایکسرسائز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے موومنٹس بہت ہی کم موو کر پاتے ہیں. تو بیماری میں مبتلا ہونا ایک عام بات ہے. تو کنجیشن، اسٹیگنیشن، بلاکیج یہ تینوں چیزیں جب ہوں گی تو سب سے پہلا الارم پیدا ہوتا ہے پین کا. وہاں پر پین ہوگا، ریسٹرکشن آف موومنٹس ہوگا، وہاں کے موومنٹس کم ہو جائیں گے اور وہاں پر اسٹفنس ہو جائے گا یعنی سختی پیدا ہو جائے گی. مثال کے طور پر یہ مجھے اگر ہاتھ میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو یہاں پر پہلے مجھے درد ہوگا، اس کے بعد یہاں کا ہاتھ نہیں اٹھانے کی وجہ سے یہاں کے جو موومنٹس ہیں وہ کم ہو جائیں گے، اس کے بعد وہاں پر اسٹفنس ہونا شروع ہو جائے گا. کپنگ کرنے کی وجہ سے وہاں پر پہلے جو بلاکیج ہوگا یا اسٹیگنیشن ہوگا، جو کنجیشن ہوگا وہ ریلیز ہو جائے گا. تو جیسے ہی وہ ریلیز ہو جائے گا پین جاتا رہے گا، موومنٹ بڑھ جائے گا اور اسٹفنس کم ہوتی چلے جائے گی. اسی طرح سے یہ ہجامہ یا کپنگ یہ کام کیسے کرتا ہے یہ فلو چارٹ میں ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. جیسے ہی ہم جسم میں اسکن کے اوپر کپ لگاتے ہیں، کپ لگانے کے بعد اس کو جیسے ہی ہم نیگیٹو پریشر دیتے ہیں تو اطراف کا خون سارا مواد ایک جگہ کپ کے نیچے آ کے جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر ایک اسٹیمولیشن، ایک تحریک ہوتا ہے. تحریک ہونے کی وجہ سے وہاں پر ایک گرمی پیدا ہوتی ہے جس کو ہم مسکولر ہیٹ کہتے ہیں.
جہاں پر ہیٹ ہونے کی وجہ سے وہاں کے جتنے بھی مواد ہیں وہ تحلیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی مواد وہاں کا تحلیل ہو جاتا ہے وہاں کا پین کم ہو جاتا ہے اور موومنٹ جو ہے انکریز ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں کچھ ماڈرن طریقے سے کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ سائنٹیفک لیول پہ یہ حجامہ کام کیسے کرتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر شفا ہے، تو آنکھ بند کر کے ہم اس کو مان لیتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے ماڈرن طریقے سے کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم پین گیٹ تھیوری کہتے ہیں۔ پین گیٹ تھیوری کا مطلب کیا ہے، میں آپ کو سمجھنے کے حساب سے سمجھاتا ہوں۔ سمجھو کہ یہاں پر مجھے ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے، اگر میں یہاں پر کپ لگاؤں گا تو آلریڈی ایک پین کا سینسیشن ہے جو مجھے دماغ کی طرف جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس جگہ پہ پین ہو رہا ہے، تو یہ ایک چینل ہے جہاں سے مجھے پین کا احساس ہو رہا ہے، درد کا احساس ہو رہا ہے۔ جیسے ہی میں کپ لگاتا ہوں تو وہاں پر ایک آرٹیفیشل پین اسٹارٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک ہی راستے میں دونوں ٹریول نہیں کر سکتے، تو وہاں پر بلاکیج ہونے کی وجہ سے دماغ تک وہ میسیج نہیں پہنچتا، تو اس کو کہتے ہیں پین گیٹ تھیوری۔ اور ایک ہوتا ہے پروسٹاگلینڈن تھیوری۔ پروسٹاگلینڈن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ہارمون ہے جو درد کا احساس دلاتا رہتا ہے کہ درد ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے۔ جیسے ہی ہم ویٹ کپنگ کرتے ہیں، حجامہ کرتے ہیں، تو اس میں سے جو خون نکلتا ہے تو لوکل وہاں کا جو پرٹیکولرلی پارٹ کا جو پروسٹاگلینڈن ہارمون ہے جو تمہیں احساس دلا رہا ہے دماغ کو کہ پین ہو رہا ہے، وہ نکلنے کی وجہ سے وہاں کا پین سبسائڈ ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم پروسٹاگلینڈن تھیوری کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اینڈورفن اینڈ انسیفلن پروڈکشن تھیوری، اس کے اندر بھی دو ہارمونس ہیں جس کی پروڈکشن سے پین کا پتہ چلتا ہے، حجامہ کرنے سے وہ پین ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پر خون کا سرکولیشن بالکل کم ہوگا یا نہ ہوگا وہاں پر ہی پرابلمس آتے ہیں۔ مثال کے طور پر گینگرین کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر خون صحیح طور پر سپلے نہیں ہوتا تو وہاں کے سیلز مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم کپنگ کرتے ہیں یا ویٹ کپنگ کرتے ہیں تو وہاں کا جو خون ہے وہ سرکولیشن بڑھانے کی وجہ سے وہ بڑے بڑے بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ اور ایک تھیوری ہے جس کو ہم نائٹرک آکسائڈ تھیوری کہتے ہیں۔ نائٹرک آکسائڈ ایک ایسی گیس ہے جو ہمارے جسم میں پیدا ہوتی ہے، اس کا نکلنا بے حد ضروری ہے۔ اگر یہ نائٹرک آکسائڈ ہمارے جسم سے نہیں نکلتا ہے تو یہ بیماریوں میں مبتلا کر سکتی ہے۔ حجامہ کرنے سے وہ نائٹرک آکسائڈ ان سوراخوں سے باہر نکل جاتا ہے، جس کے فائدے یہ ہیں کہ خون کی نالیوں کے اندر جو کوگولنٹ ہوتا ہے، جو منجمد خون ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے، حجامہ کرنے کی وجہ سے وہ نائٹرک آکسائڈ گیس نکلنے کی وجہ سے وہ خون کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے، وہاں پر منجمد خون ریلیکس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ اینٹی تھرومبوٹک کوئی چیز کو ملنے نہیں دیتا، اور یہ اینٹی انفلامیٹری ہے، یعنی یہ سوجن کو کم کرتا ہے جب نائٹرک آکسائڈ باہر نکل جاتا ہے۔ تو ہمیں اور بھی اگر ریسرچ دیکھنا ہے تو ایک نیا ریسرچ آیا ہے جس کو ہم طیبہ تھیوری کہتے ہیں۔ اس کے اندر ڈیٹیل سے کیسے حجامہ سائنٹیفک طریقے سے پین کو اور کئی بیماریوں کو دور کرتا ہے اس میں سمجھایا گیا ہے۔ ابھی ہم ہپوکریٹ کا ایک قول آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ If you dismiss and neglect the experience of the ancient and believe that you will find the right path only in the newest treatment, you fool yourself and the people around you. بخارات اسی وقت کہے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جو صرف ماڈرن میڈیسن سے اسی کو صحیح علاج سمجھ کے جو زمانے سے جو علاج کرتے آ رہے ہیں، اگر ان کو تم نگلیکٹ کر دو گے، اس کا تم انکار کر دو گے، تم اپنے آپ کو بھی بیوقوف بنا رہے ہو اور اطراف کے لوگوں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہو۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حجامہ کہاں پر کرنا ہے؟ حجامہ بیماری کے لحاظ سے الگ الگ بیماریوں میں الگ الگ پوائنٹس ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ڈیسیز کے حساب سے پوائنٹس میں نے رکھا ہے۔
یہ آپ سلائڈس دیکھ سکتے ہیں، سائٹس فار اپلیکیشن آف ہجامہ۔ اسی طرح سے لو بیک پین ہوتی ہے، تو لو بیک پین میں L4 L5 کسی کو بلج ہونے کی وجہ سے ایک رگ نکالتی ہے جس کو شیاٹیکا بولتے ہیں، بہت زیادہ پین ہوتا ہے، اس میں بھی ویٹ کپنگ ہو یا ڈرائی کپنگ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو L4 L5 میں جب پرابلم ہے تو اس پوائنٹس کو لگائیں گے تو واقعی فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے سرویکل اسپونڈیلوسس جو آپ سلائڈ دیکھ رہے ہیں، یہ پرابلم کی وجہ سے بھی گردن کے نیچے ہجامہ کرنے سے یا ڈرائی کپنگ کرنے سے فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ وہاں کے موومنٹس کو بڑھانا، وہاں کا خون کو سرکولیشن بڑھا دینا۔ اسی طرح سے کئی لوگ ہیں جن کو جوڑوں میں درد ہوتا ہے، تو ہماری لائف اسٹائل کو چینج کرنا بہت ضروری ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم زمین میں بیٹھنا اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں۔ جب سے چیئر اور ٹیبل اور صوفے میں لوگ بیٹھنا شروع کیے ہیں، تب سے جوڑوں میں فولڈنگ ہونا کم ہو گیا ہے۔ کوئی بھی آرتھوپیڈیشن کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ چیئر میں بیٹھ کے نماز پڑھو، چیئر میں بیٹھ کے کھانا کھاؤ اور ویسٹرن ٹوائلٹ استعمال کرو۔ جب وہ لائف اسٹائل وہ شروع کر دیتا ہے تو بیماری میں کمی نہیں بلکہ بیماری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ کچھ پوائنٹس ہے۔ ہمارے پاس بہت سے مریضوں ہیں جو کئی سال سے نیچے نہیں بیٹھتے ہیں، ماشاءاللہ 1 یا 2 سیٹنگ کپنگ سے ہی ماشاءاللہ ان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے۔ عرق النساء جس کو شیاٹیکا کہتے ہیں، یہ اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جس کے استعمال کرنے سے بہت زیادہ مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ فروزن شولڈر جب ہاتھ اٹھانے میں تکلیف ہوتی ہے تو یہ کچھ پوائنٹس میں نے رکھا ہے، اس پہ لگانے سے کپنگ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کپنگ کے کئی پوزیشنز ہیں، جیسا لٹا کے بھی آپ کر سکتے ہیں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈ میں۔ اسی طرح سے جو پرون پوزیشن کہتے ہیں، الٹا لٹا کے اگر آپ کو بیک پین کرنا ہے تو وہ بھی آپ کپنگ کر سکتے ہیں۔ لیٹرل پوزیشن کرنا ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں، بٹھا کے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ مگر ایک بات بہت ضروری ہے، اس میں پریکاشنز بہت ضروری ہے، کیونکہ جو کپ ہونا ہے وہ کپ بالکل ہائیجین ہونا چاہیے۔ یہ کپ دوسرے کپ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے کافی نقصانات ہوتے ہیں، انفیکشن بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے، لوگ پیسے بچانے کے لیے ایک ہی بلیڈ سے 4-5 مریضوں کو ہجامہ کرتے ہیں۔ کئی لوگ کپ کی قیمت بچانے کی وجہ سے ایک کپ میں 4-5 مریضوں کو علاج کرتے ہیں، جس سے کئی انفیکشن جو ہے پھیلنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ کئی لوگ صرف اللہ کے رسول کے ہجامہ کا نام لے کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہجامہ ایسے ہی لوگوں سے کریں جس کا واقعی ان کو علم ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی میں کبھی انہوں نے کسی پہ ہجامہ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ہجامہ کیا، یہ غلام ہوتے تھے، ان کو وہ اجرت دے کے ہجامہ کروایا کرتے تھے۔ تو جس کے پاس جو علم ہے ہمیں وہ استعمال کرنا ضروری ہے۔ کئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں ہجامہ کرنے پہ، تو کبھی کچھ لوگ ڈر سکتے ہیں، کئی لوگ فیئر ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، تو کپ لگانے سے پہلے ان کے اندر جو ہے کبھی وہ سنکوپ میں چلے جاتے ہیں، کئی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس مرتبہ ہجامہ خود ایک بہت بڑا اللہ کی نعمت ہے، مگر ہجامہ جو بہترین جو ایکسپرٹ ہیں ان سے آپ ہجامہ کروایا کریں۔ ہمارے ایکسپیرینس کے اندر جو لو بیک پین ہوتا ہے، ہیڈ ایک ہے، مائگرین ہے، پیرالیسس ہے، اسپونڈیلوسس ہے، اس میں ہجامہ سے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ ہجامہ سے صرف جسمانی امراض ہی نہیں بلکہ روحانی امراض سے بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہجامہ کو ایک علاج ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکل طور پر اپنایا ہے۔ تو اس ہجامہ کو پریکٹیکل طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کے اس کی فضیلت بیان کر کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محفوظ کر دیا۔ کتابوں کے اندر ہجامہ کے کئی حدیثیں محفوظ ہیں، کئی طریقے اور کئی پوائنٹس الگ الگ ہیں جس میں ہجامہ کے تعلق سے ذکر ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو آج ہجامہ کا ایک انٹروڈکشن ٹاپک میں نے دیا ہے کہ ہجامہ کیا ہے، کب شروع ہوا، کتنے اقسام ہیں، کون سی بیماریوں میں کام آتی ہیں، کون سے پوائنٹس ڈالنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ناظرین اگلے پروگرام میں ہم ایسے ہی اور تھیوریز آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے
آپ سے وداع چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثم